أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہے، جس میں اللہ رب العزت مومنوں سے مخاطب ہیں، اور مومنوں کو اللہ رب العزت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بہترین آداب اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور وہ الفاظ استعمال کرنے سے روک رہے ہیں جو یہودی استعمال کیا کرتے تھے، اور ان الفاظ کے ذریعے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہیں۔ ایمان لائے ہیں، کس چیز پہ ایمان لائے ہیں؟ ہر اس چیز پہ ایمان لائے ہیں جس چیز پہ ایمان لانا واجب ہے، اور ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، نمبر 2 اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا، نمبر 3 آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا، نمبر 4 فرشتوں پہ ایمان لانا، نمبر 5 روز آخرت پہ ایمان لانا، اور نمبر 6 تقدیر پہ ایمان لانا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ایمان لانا نہایت ضروری ہے۔ جو ان میں سے کسی ایک چیز پہ ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہیں؟ مومنوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، یعنی کہ اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم یہ نہ کہو کہ راعنا، کہ ہماری رعایت کیجئے، وقولوا انظرنا، اور تم کہو انظرنا، ہمارا انتظار کیجئے، ہمیں دیکھیے، واسمعوا، اور بات دھیان سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ رب العزت مومنوں سے مخاطب ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کئی ایک مقامات پہ مومنوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اے ایمان والو۔ ان الفاظ کے استعمال کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو تمہیں آرڈر دیا جا رہا ہے اسے مان لو، اس کی تعمیل کرو۔ اگر تم مومن ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے ان چیزوں سے دور رہو، جن چیزوں کو حرام قرار دیا جا رہا ہے انہیں حلال نہ جانو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو اللہ پہ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، اللہ کی یہ بات مانو۔ اے وہ لوگو جو اللہ کے رسولوں پہ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، اللہ کے رسولوں کے بارے میں یہ بات مانو۔ یعنی کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ باتیں مانی جائیں، اور اگر تم یہ باتیں نہیں مانتے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہو۔ ایمان کا دعویٰ پھر نعروں کی حد تک ہے، حقیقت سے اس دعوے کا تعلق نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، لا تقولوا، تم نہ کہو، کیا نہ کہو؟ راعنا۔ راعنا اصل میں کیا ہے؟ راعینا۔
راعی الگ ہے، نا الگ ہے. نا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمیں. اور راعی فعل امر ہے. کس باب سے؟ باب راعا یراعی سے، باب مفاعلہ سے. راعی نا، ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال کیجئے. تو لا تقولوا راعینا، تم یہ نہ کہا کرو کہ راعینا، ہمارا خیال کیجئے، یعنی کہ یہ لفظ استعمال نہ کیا کرو. اس لفظ کے استعمال کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ لفظ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن معاشرے میں مشکوک بنا دیا گیا. کیوں مشکوک بنا دیا گیا؟ کیونکہ یہودی اس کا استعمال غلط کرتے تھے. وہ اپنی زبان کو موڑتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ راعینا، یعنی کہ عین اور نون کے درمیان یا پیدا کر لیتے تھے. راعینا، اب معنی کیا بنتا؟ ہمارے چرواہے. مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ چاہنے کے لیے کہا کرتے تھے راعینا، بغیر یا کہ ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال رکھیے. یہودی یہی لفظ استعمال کرتے، لیکن زبان کو موڑتے ہوئے اس میں یا پیدا کر دیتے اور کہتے راعینا، توہین کے انداز میں، گستاخی کے انداز میں، ہمارے چرواہے. اور دوسری تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ راعینا کی بجائے کہتے راعینن. اور راعینن کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے. کس سے؟ رعانا یرعنو سے، رعونا یرعنو سے. اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حماقت کرنا. تو راعینن اسم فاعل یعنی کہ احمق. تو نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو احمق کہتے، لیکن ظاہر یہ کرتے کہ ہم وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں جو مسلمان استعمال کرتے ہیں، جو مومن استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالی نے کہا مومنوں سے کہ یہ لفظ استعمال کرنا ترک کر دو، جس لفظ کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہوتی ہے، آپ کی گستاخی ہوتی ہے. اس سے پتہ چلا کہ مشکوک الفاظ سے دور رہنا چاہیے. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے. یہودی لفظ استعمال کرتے ہیں، مسلمان یہ لفظ استعمال نہ کریں، تاکہ وہ یہودیوں کے مشابہ قرار نہ پائیں. اور یہودیوں کی یہ کمینگی کئی موقع پہ ظاہر ہوئی. مثال کے طور پہ صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو السلام علیکم کی جگہ پہ کیا کہتے؟ السلام علیک. ظاہر یہ کرتے کہ ہم السلام علیکم کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا کہہ رہے ہوتے تھے؟ السلام علیکم، آپ پہ سلامتی نازل ہو، اور السلام علیک، آپ پہ موت نازل ہو، آپ پہ موت طاری ہو. تو اس قسم کی توہین وہ پہلے نبیوں کی بھی کرتے رہے ہیں، اور ہمارے نبی کی توہین بھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس سے روک دیا. اور اللہ نے اس بات کا تذکرہ سورہ نساء میں بھی کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتهم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لهم اقوم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ یہودی اللہ کے کلام کو اس کے حقیقی معنی سے تبدیل کر دیتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں. کچھ یہودی ایسے ہیں جو گفتگو میں، کلام میں کیا کرتے ہیں؟ تحریف کرتے ہیں، معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یہودی کیا کرتے ہیں؟ سمعنا، بظاہر کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات سنی. اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہتے ہیں ہم نے آپ کی بات سنی، یعنی کہ ہم نے بڑے ادب سے، بڑی توجہ سے آپ کی باتیں سنی ہیں. لیکن ساتھ ہی کیا کہتے؟ وعصینا، ہم نے آپ کی باتیں سن لی ہیں لیکن مانیں گے نہیں. واسمع غیر مسمع، دوسرا لفظ یہ استعمال کرتے کہ اسمع، آپ سنیے، غیر مسمع، اس حال میں کہ آپ کو سنایا نہ جائے. اب یہ جملہ استعمال ہوتا تھا کسی کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ آپ ہماری بات سنیں، اور ہماری دعا یہ ہے کہ کبھی بھی آپ سے کوئی بری بات نہ کرے،
آپ کو بری بات سننے کا موقع نہ ملے، لیکن وہ یہی الفاظ استعمال کرتے اور ان الفاظ کا وہ معنی مراد نہیں لیتے تھے جو لوگوں میں مشہور ہے۔ وہ کیا معنی مراد لیتے تھے کہ اسمع، ہماری بات سنیں، غیر مسمع، اس حال میں کہ آپ کو سنایا نہ جائے، یعنی کہ آپ سننے کے قابل نہ رہیں، آپ بہرے ہو جائیں۔ یہودی کس قدر سرکش ہیں، کس قدر گستاخ ہیں اللہ کے نبیوں کے، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ رب العزت کے اس کلام سے اور ان آیتوں سے۔ اور اس آیت میں، یعنی کہ سورہ نساء کی آیت جس کی ابھی فی الحال میں تفسیر کر رہا ہوں، وہاں پہ اللہ نے بتایا کہ تیسرے نمبر پہ کیا کہتے ہیں، راعنا۔ تو تین ان کے الفاظ اللہ نے بتائے جن کا غلط استعمال کرتے تھے۔ تو تیسرا وہ جو یہاں پہ آیا اس آیت میں، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہے، جس کی تفسیر آج کے درس میں ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہ لوگ یہ الفاظ، یہ جملے استعمال کرتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے، توڑتے ہوئے، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعن کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، یہ کیا کہتے ہیں، سمعنا وعصینا، ہم نے آپ کی بات سنی لیکن مانیں گے نہیں، اس کی بجائے ان کو کہنا چاہیے تھا سمعنا واطعنا، ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی باتوں پہ عمل کریں گے۔ اور ان کو کیا کہنا چاہیے تھا، اسمع، ہماری بات سنیے، ساتھ یہ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں کہ غیر مسمع، اتنا کہیں کہ اسمع، ہماری بات سنیے۔ اور راعنا کی جگہ پہ کیا کہنا چاہیے، انظرنا، ہمارا انتظار کیجئے، ہمارے اوپر نظر فرمائیے، ہمیں توجہ دیجئے، ہمیں بھی دیکھیے، یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی بیان کر رہے ہیں اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، تم یہ نہ کہا کرو راعنا۔ تو راعنا کا معنی کیا، ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال رکھیے۔ تو یہ لفظ اپنی جگہ پہ کیا تھا، ٹھیک تھا، لیکن یہودی اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو اس کے استعمال سے منع کر دیا گیا۔ وقولوا، ساتھ ہی متبادل بتایا جا رہا ہے کہ راعنا نہ کہو تو کیا کہنا ہے اس کی جگہ پہ، وقولوا، اور تم کہو۔ قولوا فعل امر ہے، لا تقولوا کیا تھا، روکا جا رہا تھا، یہ راعنا نہ کہو، وقولوا، اور کہو کیا، انظرنا، انظرنا، ہمارا انتظار کیجئے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، انظرنا کے معنی ہوتا ہے ہمارا انتظار کیجئے، یا انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، ہمیں توجہ دیجئے۔ تو یہ لفظ آپ استعمال کریں۔ واسمعوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں راعنا کا لفظ استعمال نہیں کرنا، انظرنا کا استعمال کر سکتے ہو، واسمعوا، اور نبی علیہ السلام کی بات دھیان سے سنا کرو، اس لیے سنا کرو کہ اسے ماننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اسے قبول کرنا ہے۔ آپ کی بات دھیان سے سنا کرو تاکہ بار بار یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ انظرنا، ہمارا خیال رکھیے، ہمیں دیکھیے۔ پہلی بار جب آپ بات کریں دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، تاکہ یہ سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم مؤلم کے معنی میں ہے، تکلیف دینے والا، درد دینے والا، اور کافروں کے لیے ہے عذاب کون سا، علیم، دردناک۔ تو یہ کون سا عذاب ہے، جہنم کا، آگ کا عذاب۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 105 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 105 میں، ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہودیوں اور عیسائیوں میں سے، اور نہ ہی مشرکین میں سے، دونوں طرح کے کافر نہیں چاہتے۔ کیا نہیں چاہتے، کہ ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر نازل کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما یودو، نہیں چاہتے
کون نہیں چاہتے؟ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، کیا نہیں چاہتے؟ کہ مسلمانوں پہ کوئی خیر نازل ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ کافر مسلمانوں کے کیا ہے؟ دشمن ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھتے رہا کرو، اس سے بچ کے رہا کرو۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ یہودی اور عیسائی اور مشرکین مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ نہیں چاہتے مسلمانوں کو کوئی خیر ملے، نہ دنیا کی نہ آخرت کی۔ تو اس لحاظ سے مسلمانوں کو ہر وقت کافروں سے خبردار رہنا چاہیے، ان سے دلی دوستیاں قائم کرنا درست نہیں ہے۔ انہیں اپنے ملک میں بلا کر بڑے بڑے عہدے دینا اور یہ سمجھنا کہ ہماری خیر خواہی کریں گے، ترقی میں ہمارا ہاتھ بٹائیں گے، یہ سوچ درست سوچ نہیں ہے۔ البتہ ان میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے، خصوصاً عیسائیوں میں سے چند لوگ ہو سکتے ہیں جیسا کہ اللہ نے وعدے کیا ہے بعض آیات میں، لیکن عام طور پہ کیا ہیں؟ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور وہ مسلمانوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ مسلمانوں کا عروج انہیں گوارا نہیں ہے، ان کی سازشیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کو ترقی سے روکا جائے، انہیں عروج سے روکا جائے، ان کے راستے میں رکاوٹ بنا جائے۔ تو ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب جنہوں نے کفر کیا یہ کون ہیں؟ ان کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے من اہل الکتاب والمشرکین۔ تو اس لیے من جو ہے یہ من بیانیہ ہے، یہ من کس کی وضاحت کے لیے ہے؟ الذین کفروا کی وضاحت کے لیے، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں۔ کون سے کافر مراد ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں طرح کے کافر، یہودی اور عیسائی بھی مراد ہیں، اور جو مشرکین عرب ہیں وہ بھی مراد ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی مراد ہیں جنہیں تورات و انجیل دی گئی، اور عام مشرک بھی مراد ہیں۔ عام مشرک بھی مسلمانوں کے بارے میں خیر کو پسند نہیں کرتا، اور یہودی اور عیسائی بھی مسلمانوں کے بارے میں خیر کو پسند نہیں کرتے۔ تو ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، تو یہاں پہ اہل الکتاب کہا گیا ہے، کتاب والے۔ کن کو کہا گیا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو، کیونکہ ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی تھی۔ کون سی کتابیں؟ تورات و انجیل۔ اور مشرکین جو ہیں یہ امی ہیں، کتابوں کے بغیر ہیں، ان کا تذکرہ الگ سے کیا گیا۔ اچھا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرکین میں سے، کیا نہیں چاہتے؟ یودو فعل کا مفعول کیا ہے؟ ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر نازل کی جائے۔ ینزل اتاری جائے، نازل کی جائے تمہارے اوپر کوئی بھی خیر۔ من خیر، من کون سا ہے؟ زائدہ، توکید کا فائدہ۔ کسی قسم کی خیر وہ نہیں پسند کرتے کہ مسلمانوں کو ملے، چاہے اس خیر کا تعلق دنیا سے ہو، چاہے اس خیر کا تعلق آخرت سے ہو۔ کسی قسم کی خیر مسلمانوں کو ملے انہیں گوارا نہیں ہے۔ من خیر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر تمہیں ملے انہیں پسند نہیں ہے۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ ربوبیت کون سی ہے؟ ربوبیت خاصہ۔ تمہارا رب، اس میں محبت کا اظہار ہے کہ اللہ مسلمانوں کا رب ہے، اللہ مومنوں کا رب ہے۔ ویسے تو اللہ سب کا رب ہے، کافروں کا بھی مسلمانوں کا بھی، لیکن مسلمانوں کا رب اللہ خصوصی طور پہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ربوبیت عامہ ہے کہ اللہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن ہدایت دینے کے لحاظ سے، ایمان کی توفیق دینے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کن کا رب ہے؟ مومنوں کا ہے، کافروں کا رب نہیں ہے۔ اس لیے ربوبیت کیا ہے؟ خاصہ ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے، یختص خاص کرتا ہے، برحمتی اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ اللہ جس پہ چاہے اپنی رحمت نازل کرے، اللہ کو کون روکنے والا ہے؟ یہ کافر کون ہوتے ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں کہ مسلمانوں پہ کوئی خیر نازل نہ ہو؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے رحمت کرے، اس جملے سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کا علم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے اپنی رحمت کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اثبات ہوا۔
اور اسی جملے سے پتہ چلا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے رحمت کا. اللہ رحمان و رحیم ہے, رحمت کرنے والا ہے. یہاں پہ بھی اللہ نے کہا اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے. اور بڑی رحمت جو یہاں پہ مقصود ہے, مراد ہے, وہ کون سی ہے؟ نبوت, قرآن کا نزول. یعنی کہ اللہ نے جناب محمد پہ اپنا کلام نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم, ان پہ وحی نازل کی, انہیں نبوت دی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے یہودی اور عیسائی حسد کر رہے ہیں, جل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں سوچنے والے کہ اس پہ نازل ہو اور اس پہ نازل نہ ہو. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کیوں نہ نازل ہوا ان دو شہروں کے کسی عظیم آدمی پہ. مکہ کے کسی عظیم آدمی پہ قرآن نازل ہوتا, اس کو نبی بنایا جاتا. طائف کے کسی عظیم آدمی پہ نبوت نازل ہوتی, وحی نازل ہوتی, اس پہ قرآن نازل ہوتا, نبی اس کو بنایا جاتا. یہ محمد یہ کوئی عظیم آدمی نہیں ہے, نہ مکہ میں ایک عظیم آدمی ہے, نہ طائف والے اس کو عظیم آدمی سمجھتے ہیں. اس پہ نبوت کیوں نازل ہوئی ہے؟ اگر نبوت واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے تو وہ اس پہ نازل کیوں ہوئی؟ اگر یہ نبوت اللہ کی طرف سے ہوتی, اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوتا, اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی عظیم آدمی پہ نازل کرتے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ اہم یقسمون رحمت ربک, تیرے رب کی رحمت کس پہ نازل ہو کس پہ نازل نہ ہو اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ اپنی رحمت کے نزول کے لیے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا رسول اور سفیر بنا لیتا ہے, اور انسانوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا رسول, نبی اور سفیر بنا لیتا ہے. تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو یہ سوچ مکہ والوں کی بھی تھی کہ اگر محمد نبی ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نبوت ان کو نہیں ملنی تھی, مکہ مدینہ کے کسی عظیم آدمی کو ملتی. اور یہی سوچ یہودیوں کو بھی تھی کہ اگر نبوت ملنا ہوتی تو وہ ہماری نسل میں سے کسی کو ملتی, بنو اسحاق میں سے کسی کو ملتی, یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کو ملتی, بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتی. جتنے نبی پیچھے سے چلے آ رہے ہیں سب بنو اسحاق میں سے ہیں, اور یہ محمد بنی اسحاق میں سے نہیں ہے, بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو بنی اسماعیل میں سے ہے, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے, اس کو ہم نبی کیسے مان لیں؟ تو حسد ہے اس کے پیچھے. مکہ والے بھی آپ کو نبی نہیں مان رہے حسد کی وجہ سے, اور یہودی آپ کو نبی نہیں مان رہے کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والا ہے, جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل نازل کر دیتا ہے, اس کو کون پوچھنے والا ہے. اور ان جملوں کو پڑھنے کے بعد بے اختیار وہ حدیث یاد آتی ہے جو حدیث قدسی ہے, جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. اگر سارے کے سارے لوگ آپ کا کوئی فائدہ کرنا چاہیں, آپ کو کوئی فائدہ دینا چاہیں, نہیں دے سکیں گے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے. اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ اگر سارے کے سارے آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہیں, نقصان پہنچانا چاہیں, نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوں گے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والا ہے. جب کسی پہ فضل کرنا چاہے تو اللہ کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها, کہ اللہ تعالی جو رحمت دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 106, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس آیت کا ترجمہ کہ جو آیت ہم منسوخ کر دیں یا ہم اسے بھلا دیں تو ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں یا اس جیسی لے کر آتے ہیں. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے؟ اس آیت میں نسخ کا موضوع بیان ہوا ہے. نسخ کسے کہتے ہیں؟ نسخ کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو اٹھا لینا، کسی چیز کو زائل کر دینا. اور شریعت کی اصطلاح میں علماء کرام نسخ کس کو مانتے ہیں کہ رفع الحکم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنہ، کہ اللہ رب العزت نے ایک حکم نازل کیا قرآن کی کسی آیت میں یا کسی حدیث میں، پھر اس کو کسی اور آیت کے ذریعے یا کسی اور حدیث کے ذریعے اٹھا لینا، ختم کر دینا، کینسل کر دینا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسخ. جو آیت بعد میں نازل ہوئی ہے جو پہلے حکم کو کینسل کر رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناسخ. اور جو آیت منسوخ ہوئی ہے، کینسل ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منسوخ. جو آیت کینسل کر رہی ہے پہلے حکم کو اس کو کیا کہیں گے؟ ناسخ. اور جو آیت کینسل ہوئی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ منسوخ. تو یہاں پہ نسخ کا بیان ہو رہا ہے. اور گفتگو آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے بارے میں ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں ہے. تو ان کا اس موضوع سے کیا تعلق؟ یہودی نسخ کے قائل نہیں ہے. یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ نسخ ممکن نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ایک حکم دیں اور پھر اس کو واپس لے لیں، اس کو کینسل کر دیں؟ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے کو حکم دیتا ہے بعد میں کینسل کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ ایک چیز اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھی، بعد میں معلوم ہوئی. وہ کہتے ہیں نسخ کا عقیدہ اللہ کی توہین پہ مبنی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ تمہارا نسخ پہ یہ انکار اور اعتراض تمہاری جہالت کی دلیل ہے. پہلے حکم کو کینسل کر دینا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز آپ کو معلوم نہیں تھی بعد میں معلوم ہوئی ہے اسی لیے آپ نے کینسل کیا ہے، بلکہ اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک حکم لوگوں کے لیے مناسب تھا، اب ایک وقت گزرنے کے بعد وہ حکم نہیں، کوئی دوسرا حکم مناسب ہے. آپ ڈاکٹر کو لیں، حکیم کو لیں، وہ مریض کے لیے ایک علاج تجویز کرتا ہے. ایک ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ مریض کی حالت تبدیل ہو چکی ہے تو اب اس کا علاج کیا کرتے ہیں؟ تبدیل کر دیتے ہیں. پہلا نسخہ کینسل کر دیتے ہیں، نیا نسخہ لکھتے ہیں. تو کیا ہم کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا نسخہ غلط تھا؟ نہیں، پہلا نسخہ اس وقت مریض کی اس حالت کے مطابق ٹھیک تھا اور اب والا نسخہ مریض کی اب کی حالت کے مطابق ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر کے جاہل ہونے کی دلیل نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کوئی حکم نازل کیا، جس زمانے میں نازل کیا اس زمانے میں لوگوں کے لیے وہ مناسب تھا. جب اسے اٹھا لیا گیا، دوسرا حکم دیا گیا تو اب دوسرا حکم لوگوں کے لیے مناسب ہے. اور نسخ تورات میں موجود ہے. اور کیا تورات نے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نے پہلے انبیاء کرام کی شریعت کو کینسل نہیں کیا تھا، منسوخ نہیں کیا تھا؟ یہودی خود مانتے ہیں منسوخ کیا تھا. تو اس لیے نسخ کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے اور اس پہ ایمان لانا واجب ہے. نسخ شریعت میں اس لحاظ سے پایا جاتا ہے کہ ایک شریعت پہلی شریعت کو کینسل کر رہی ہے، اور اس لحاظ سے بھی پایا جاتا ہے کہ ایک شریعت کے اندر پہلے ایک حکم نازل ہوتا ہے، وہ منسوخ ہو جاتا ہے اور بعد والا حکم اسے کینسل کر دیتا ہے. تو دونوں طرح کا نسخ شریعت میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں ما ننسخ من آیت، جو بھی آیت ہم منسوخ کر دیں، ما جو پہلا ہی شرطیہ ہے،
اور من جو ہے یہ بیانیہ ہے. کس کا بیان ہے؟ ماں کا. ماں میں ابہام ہے. جو بھی ہم منسوخ کر دیں وہ جو کیا بھائی وہ ایت. ما ننسخ من آیا، جو بھی ایت ہم منسوخ کر دیں، او ننسیہا، یا ہم اس کو کیا کریں؟ بلا دیں. یعنی کہ اللہ رب العزت پہلے حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں نیا حکم نازل ہوتا ہے، یا اللہ رب العزت جس حکم کو اٹھانا چاہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے اس کو اٹھا لیتے ہیں، آپ کو بلا دیا جاتا ہے. تو ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جو بھی آیت ہم منسوخ کر دیں، اٹھا لیں، او ننسیہا، یا ہم اسے کیا کریں؟ بلا دیں. تو جواب شرط کیا ہے؟ ناتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی آیت لے کر آتے ہیں. نسخ کی ایک مثال میں دینا چاہوں گا تاکہ معاملہ واضح ہو جائے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اے نبی آپ مومنوں کو قتال کی ترغیب دیں، اللہ کی راہ میں لڑنے کی ترغیب دیں. اگر تم میں سے 20 ہوں صبر کرنے والے، ڈٹ جانے والے، تو کتنے کافروں پہ غالب آ جائیں گے؟ 200 پہ. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی جگہ ایک مسلمان ہے اور اس کے مقابلے میں 10 کافر ہیں تو اس پہ واجب ہے کہ ان کا مقابلہ کرے، بھاگنے کی، میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر 11 کافر ہوں پھر میدان چھوڑنے کی اجازت ہے. ایک مسلمان کو کتنے کافروں کا مقابلہ کرنا پڑے گا؟ 10 کا. پھر اللہ نے کہا الآن خفف اللہ عنکم، وہ آیت جو اس کے بعد ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی ہے، اللہ نے اپنا حکم ہلکا کر دیا ہے. وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے. نیا حکم کیا نازل ہوا کہ ایک مسلمان 2 کافروں کا مقابلہ کرے گا، اگر 3 کافر ہوں تو میدان چھوڑنے کی اجازت ہے، اگرچہ تب بھی افضل یہی ہے کہ مقابلہ کیا جائے. لیکن اگر کوئی مسلمان 3 کافروں کے سامنے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن 2 کافر ہوں تو میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو پہلا حکم کیا تھا؟ ایک مسلمان کتنے کافروں کا مقابلہ کرے؟ 10. نیا حکم کیا نازل ہوا ہے کہ مسلمان کتنے کافروں کا مقابلہ کرے؟ 2 کا. تو تخفیف ہو گئی، نرمی کر دی گئی. پہلا حکم منسوخ ہے اور دوسرا کیا ہے؟ ناسخ ہے. تو یہ ناسخ اور منسوخ کی مثال ہے. ناسخ اور منسوخ کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تو قبلہ کس کو مقرر کیا گیا؟ بیت المقدس کو. اور بعد میں اس کو کینسل کر دیا گیا اور قبلہ کس کو مقرر کیا گیا؟ بیت اللہ کو. یہودیوں نے اس پہ بڑا شور مچایا. وہ کہنے لگے کہ اگر یہ دین اللہ کی طرف سے ہے تو تبدیل کیوں ہوتا ہے؟ اس میں نسخ کیوں ہے؟ ایک حکم کو کینسل کر کے اس کی جگہ پہ نیا حکم کیوں لایا جاتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسہا، ہم جو بھی آیت منسوخ کریں یا ہم اسے بلا دیں، ہم اس سے افضل لے کر آتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی لے کر آتے ہیں. یہاں پہ ایک بڑا اہم مسئلہ جس کا عقیدے سے تعلق ہے بیان کرنا چاہوں گا، اور اس میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو ہم اس کے بدلے میں اس جیسی آیت لے کر آتے ہیں یا اس سے بہتر. تو سوال پیدا ہوگا کیا اللہ کے کلام میں تفاضل موجود ہے؟ تفاضل کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے کلام کا ایک حصہ دوسرے حصے سے افضل ہو. یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے یہ آیت دوسری آیت سے افضل ہے، یہ سورت دوسری سورت سے افضل ہے، یہ جملہ دوسرے جملے سے افضل ہے، جبکہ سارے کا سارا کلام کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. یہ بات ہم مخلوق کے بارے میں کہیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کبھی اس کی طبیعت بہتر ہوتی ہے تو اچھی گفتگو کر لیتا ہے، اور کبھی وہ ڈھیلا ہوتا ہے یا صحیح تیاری نہیں ہوتی تو تقریر اچھی نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں اس کی وہ والی تقریر اس تقریر سے بہتر ہے. لیکن کیا ایسا جملہ ہم اللہ رب العزت کے بارے میں استعمال کر سکتے ہیں؟
معتزلہ اور جہمیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک قرآن اللہ کا کلام، قرآن اللہ کی صفت نہیں ہے، بلکہ کیا اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. اور مخلوقات میں تو عام سی چیز ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے افضل ہوتی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ رسولوں کو ہم نے دوسرے رسولوں پہ فوقیت دی، فضیلت دی. کئی رسول کئی رسولوں سے افضل ہیں. تو اللہ کی مخلوقات میں یہ چیز پائی جاتی ہے، تفاضل پایا جاتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے افضل ہو. تو معتزلہ کہتے ہیں، جہمیہ کا عقیدہ یہ ہے، گمراہ فرقوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں تفاضل موجود ہے، کلام کا ایک حصہ دوسرے حصے سے افضل ہوتا ہے، اور یہ عام سی چیز ہے کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. جیسے باقی مخلوقات میں چیز پائی جاتی ہے، اس مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے اور صحیح عقیدہ کیا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے. جیسے اللہ کے ہاتھ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اور یہ وہ موضوع تھا جس موضوع میں امام احمد کو مار پڑی. امام احمد یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اس زمانے کے گمراہ لوگ معتزلہ عقل پرست کہا کرتے تھے کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے. تو امام احمد نے کئی بادشاہوں سے مار کھائی، کوڑے کھائے، لیکن حق نہیں چھوڑا. بالآخر امام احمد کو اللہ رب العزت نے سرخرو فرمایا اور ان کا عقیدہ موجود رہا، اور بہت سے لوگوں نے عقیدہ اپنایا، اور معتزلہ اس زمانے میں ناکام ٹھہرے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو گئے. ان کے اثرات موجود ہیں، ان کا عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں پایا جاتا ہے. خصوصاً وہ لوگ جو منکرین حدیث میں سے ہوتے ہیں، جو آج کل کے عقل پرست ہیں، ان میں وہ عقائد پائے جاتے ہیں جو معتزلہ کے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو معتزلین نہیں کہتے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں تفاضل ہے، یا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں تفاضل نہیں ہے؟ تفاضل کا معنی کیا جی؟ ایک چیز کا دوسری چیز سے افضل ہونا. اور تفاضل کے الٹ کیا ہوگا؟ عدم تفاضل، یعنی کہ اللہ کا کلام سارے کے سارا ایک جیسا ہے، بالکل برابر ہے. یہ دو نظریے ہیں، یہ دو عقیدے ہیں. تو اس بارے میں درست موقف یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں تفاضل موجود ہے. معتزلہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن وہ تو اللہ کے کلام کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، اس لیے عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہم اس غلط عقیدے سے بچنے کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں تفاضل موجود ہے. ہماری یہ سوچ کیوں ہے؟ ہماری یہ سوچ اس عہد کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ جس عہد کو ہم منسوخ کریں یا جس عہد کو ہم بلا دیں، ہم اس عہد سے بہتر عہد لے کر آتے ہیں یا اس جیسی لے کر آتے ہیں. تو اللہ نے کہا کبھی ہم منسوخ عہد جیسی عہد لے کر آئیں گے، کبھی ہم اس سے افضل اور بہتر لے کر آئیں گے. تو اللہ نے تو تفاضل کو ثابت کر دیا. اللہ نے بتا دیا کہ میرے کلام میں تفاضل موجود ہے. اور اس امر کی مزید تائید دیگر نصوص سے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ وہ نصوص، قرآن و حدیث میں وارد وہ نصوص جن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے افضل ہے جو پہلی امتوں پہ نازل ہوا. امام احمد اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں جناب ابی بن کعب سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں، والذی نفسی بیدی ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلھا، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور خود قرآن میں سورہ فاتحہ جیسا اللہ کا کوئی کلام نہیں ہے. اگر ہم یہ عقیدہ اپنائیں کہ اللہ کا سارا کلام ایک جیسا ہے،
اللہ کے کلام کا ایک حصہ دوسرے حصے سے افضل ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول تو بتا رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ افضل ہے، سورہ فاتحہ تورات سے بھی افضل، انجیل سے بھی افضل، زبور سے بھی افضل۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہہ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، یہ اللہ کے کلام میں سے سب سے بہتر ہے، یعنی کہ تورات سے بہتر، انجیل سے بہتر، زبور سے بہتر۔ اور ایسے ہی قرآن و حدیث میں ایسی نصوص بھی آئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی کچھ صورتیں دوسری صورتوں سے افضل ہیں، قرآن کی کچھ آیتیں دوسری آیتوں سے افضل ہیں۔ مثال کے طور پہ امام بخاری روایت کرتے ہیں ابو سعید ابن معلہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا تھا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ، کہ ابو سعید تمہیں میں ایک ایسی صورت کے بارے میں بتاؤں گا جو قرآن کی صورتوں میں سب سے عظیم ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ صورت باقی صورتوں سے افضل ہے۔ وہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ تو سورہ فاتحہ تمام صورتوں سے افضل، تمام صورتوں کے مقابلے میں زیادہ عظمت اور اہمیت کی حامل ہے۔ اور امام مسلم روایت کرتے ہیں ابی بن کعب سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا تھا ایو آیۃ من کتاب اللہ معک اعظم، یہ بتاؤ ابی، یہ بتاؤ کہ قرآن کی آیتوں میں سے کون سی آیت سب سے عظیم ہے، ان کے سب سے افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا آیت الکرسی، اور آپ نے ان کو شاباش دی تھی اور ان کے جواب کو درست قرار دیا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے لوگوں کے اس اشکال کا کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے اترنے والا کلام اس میں فرق ہو، اللہ رب العزت، یہ سارا قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اس کا ایک حصہ دوسرے سے افضل ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے کلام کا ایک حصہ دوسرے حصے سے افضل ہوتا ہے اس مضمون کے اعتبار سے جو مضمون اس کلام میں وارد ہوتا ہے۔ مثال سے بات واضح ہو جائے گی۔ ایک طرف اللہ کا کلام ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی والد نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ساری گفتگو کس کے بارے میں ہے؟ اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں۔ اور یہ صورت اتنی عظیم ہے کہ ایک صحابی اس صورت کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول نے جب سوال کیا تو فرمانے لگے اس میں اللہ کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، تو مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ اللہ کے اوصاف کی وجہ سے آپ نے خوشخبری دی تھی، جس اللہ کی وجہ سے تجھے صورت سے محبت ہے اس اللہ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اور یہ صورت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ دوسری جانب تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو گیا۔ اب یہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن گفتگو کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ ابو لہب کے بارے میں۔ وہاں گفتگو ہو رہی تھی اللہ کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کا تعارف تھا۔ یہاں پہ ابو لہب کا تذکرہ ہے۔ تو وہ صورت بھی عظیم، اس صورت بھی عظیم اس لحاظ سے کہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن سورہ اخلاص قل اللہ احد اس سے زیادہ عظیم ہے، زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے کلام میں جو مضمون وارد ہوتا ہے، جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے اللہ کے کلام میں تفاضل موجود ہے، اللہ کے کلام میں تفاضل پایا جاتا ہے۔ اور یہی اس آیت کا ظاہر ہے، جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106، اس کا ظاہر یہی ہے، اور ہم اس کو اس کے حقیقی معنی پہ محمول کریں گے، ہم اس کو اس کے ظاہری معنی پہ محمول کریں گے، ہم اس کی تعویل نہیں کریں گے۔ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں تفاضل نہیں ہے، اللہ کا سارا کلام ایک جیسا ہے، وہ پھر اس آیت کی تعویل کرتے ہیں، جب کہ تعویل کی راہ
مسدود ہے، بند ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں جو ایت بھی ہم منسوخ کر دیں یا بلا دیں، ہم اس سے بہتر ایت لے کر آتے ہیں، یا اس جیسی، بہتر یا اس جیسی۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کا کچھ کلام دوسرے کلام جیسا ہوتا ہے، اور اللہ کا کچھ کلام دوسرے کلام سے بہتر ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو بہرحال نسخ قرآن کریم میں موجود ہے، اور اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت میں پہلے بتا چکا ہوں کیا، کہ اللہ کا ایک حکم ایک زمانے کے لحاظ سے لوگوں کے لیے مناسب ہوتا ہے، اور پھر اس حکم کی ضرورت نہیں رہتی، لوگوں کے حالات تبدیل ہونے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نیا حکم نازل کرتے ہیں۔ تو نسخ میں مزید کئی حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ جن کا اللہ پہ پختہ ایمان ہے وہ کہتے ہیں اللہ شہنشاہ، اللہ بادشاہ، جب چاہے جو چاہے حکم دے، جب چاہے اٹھا لے۔ اور جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو ایمان میں ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، متذبذب ہوتے ہیں، متردد ہوتے ہیں، وہ فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شریعت واقعی اللہ کی طرف سے ہوتی تو اللہ تو کینسل نہیں کر سکتے، اللہ تو منسوخ نہیں کر سکتے، مرتد ہو جاتے ہیں۔ اور جب قبلہ تبدیل ہوا بیت المقدس سے بیت اللہ کعبہ شریف کو قبلہ قرار دیا گیا، کمزور ایمان والے کئی لوگ مرتد ہوئے۔ تو نسخ میں مسلمانوں کے ایمان کا کیا ہوتا ہے؟ امتحان ہوتا ہے۔ تو نسخ کی کئی حکمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نے جانا نہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو شروع میں حمزہ ہے استفہام کا، یہ یہاں پہ انکار کے لیے نہیں ہے، تقریر کے لیے ہے، یعنی کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ عقیدہ کس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے؟ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کے نام قدیر کا پتہ چلا، اور اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا؟ القدیر۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا؟ قدرت۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اس جملے کا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ اس آیت میں گفتگو ہو رہی تھی نسخ کے بارے میں، کہ اللہ جس آیت کو چاہیں منسوخ کر دیں، اور جس کو منسوخ کر دیں اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ افضل لے کر آتے ہیں، یا اس جیسی آیت لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پہلے حکم کو منسوخ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ پہ نیا حکم نازل کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 107 میں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ الم تعلم، کیا آپ نے جانا نہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ یہ جو استفہام ہے یہ بھی تقریر کے لیے ہے، یعنی کہ تم جانتے ہو، تم لوگوں کو پتہ ہے اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا مالک ہے۔ تو جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اس کی ملکیت کا، اس کی بادشاہت کا یہ حصہ ہے کہ جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے، جس آرڈر کو چاہے منسوخ کر دے، اور اس کی جگہ پہ نیا آرڈر بھیجے۔ وہ بادشاہ کیا ہوا جو اپنے پہلے آرڈر کو منسوخ نہ کر سکے؟ تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ سے کوئی باز پوچھ کرنے والا نہیں ہے، اللہ سے کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں ہے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ انسان کو روک سکتا ہے کیونکہ ایک جیسے ہیں، لیکن خالق، اس کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے۔ وہ مالک، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں جو لوگ مالک ہیں کسی چیز کے، ان کی ملکیت عارضی ہے،
اور اس ملکیت میں بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کب ہم سے ہماری ملکیت چھین لی جائے گی. میں ایک مکان کا مالک ہوں، ڈرتا رہتا ہوں کہ معلوم نہیں کب کوئی ظالم آئے اور میرے مکان پہ قبضہ کر لے، اور مجھے معلوم ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا یہ مکان میری ملکیت میں نہیں رہے گا، میرے بیٹے کے پاس، میرے پوتے کے پاس چلا جائے گا. جبکہ اللہ کی بادشاہت بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی کمزوری کے، ازل سے ابد تک، شروع سے آخر تک. تو الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نے جانا نہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. لہو یہ پہلے آیا ہے، اس سے حصر کا معنی پیدا ہوا، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یہ معنی نافیہ ہے، نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی بھی دوست. یہ من کون سا ہے؟ زائدہ، تاکید کا معنی پیدا ہو گیا، کوئی بھی دوست نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، کوئی بھی ولی نہیں ہے، کوئی بھی دوست نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے. ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے. اس کے بعد آیت نمبر 108، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے سوال اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے، اور جو کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، یہ انکار کے لیے ہے، یعنی کہ تمہارا یہ چاہنا غلط ہے، تمہارا اللہ کے رسول سے ایسے سوالات کرنا جیسے سوالات موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے، یہ غلط ہے. یہاں پہ مخاطب کون ہے؟ پہلا سوال یہ ہے، یہاں پہ سب لوگ مخاطب ہیں. اس آیت کے مخاطب یہودی بھی ہیں، مشرکین عرب بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو. تو کیا اللہ کے رسول یہودیوں کے لیے بھی رسول تھے؟ بالکل. آپ کی رسالت عام ہے پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے. مسلمانوں نے آپ کو رسول مان لیا، یہودیوں عیسائیوں نے نہیں مانا، مشرکین مکہ نے نہیں مانا تھا، لیکن آپ رسول اللہ کی طرف سے سب کے لیے تھے. اور یہاں پہ دوسرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے رسول سے سوال کرنا چاہتے ہو، اپنے رسول سے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے رسول. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں یا مسلمانوں کے اور لوگوں کے رسول ہیں؟ آپ دونوں کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں یعنی کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، لوگوں کے رسول ہیں یعنی کہ لوگوں کی طرف بھیجے ہوئے. مجھے امید ہے کہ معاملہ واضح ہو چکا ہوگا. تو ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے اس سے پہلے. موسیٰ علیہ السلام کو عجیب و غریب سوالات کر کے تنگ کیا گیا. مثال کے طور پہ یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ ہمیں اللہ رب العزت کا چہرہ دکھائیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرائیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے تب ہم آپ کی تصدیق کریں گے، تب ہم آپ کی باتوں پہ یقین کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرا فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم. اس آیت پہ غور کیجئے جو بھی میں نے پڑھی ہے، کیونکہ اس آیت کو سمجھنے سے یہ آیت واضح ہو جائے گی جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ کہ آپ ان پہ آسمانوں سے کتاب نازل کریں. یعنی کہ یہودی عیسائی کہتے ہیں ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے تورات کی تختیاں لے کر آئے، تو آپ بھی قرآن ایسے لے کر آئے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی صحیح معنوں میں ایمان لے کر نہیں آئے، یہ تو ان کو بھی تنگ کرتے رہے، ان پہ بھی راضی نہیں ہوئے تھے.
حالانکہ وہ تورات کو تختیوں کی شکل میں اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے، تو کیا ان کو تنگ نہیں کیا تھا؟ ان کو بھی تنگ کرتے رہے۔ ان سے کیا مطالبہ تھا کہ آپ یہ کتاب لے کر آئے ہیں، ہم تب مانیں گے کہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اور یہ ان کا سوال اتنا بڑا جرم تھا، اتنی بڑی گستاخی پہ مبنی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کس کو نازل کیا؟ بجلی کو، اور ان پہ موت طاری کر دی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو آپ اس اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے عجیب و غریب سوال کیے اور کیسے کیسے موسیٰ علیہ السلام کی سوالات کے ذریعے توہین کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بھی اپنے رسول سے ایسے سوال کرنا چاہتے ہو، اور کیا یہودیوں نے کیا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ قرآن کو ہم تب مانیں جب آپ اسے ہمارے سامنے آسمانوں سے لے کر نازل ہوں تختیوں کی شکل میں۔ تو یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رسول سے، اپنے نبی سے ایسے سوال نہ کرو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جن چیزوں کا جواب تمہیں بتایا گیا تو تمہیں برا لگے گا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے بدلے میں کفر لے، با بدلے کا معنی ظاہر کر رہی ہے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تحقیق وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، کس سے؟ سیدھے راستے سے، درست راستے سے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ نبی سے گستاخانہ سوال کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو جو نبی سے گستاخانہ سوال کرتا ہے وہ کیا لے رہا ہے؟ کفر لے رہا ہے ایمان کے بدلے میں۔ تو کیا آپ سے سوال کرنے والے مومن ہو چکے تھے؟ اگر کوئی ایسا سوال مومن کرتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر یہودی عیسائی ایسا سوال کرتا ہے تو وہ اگرچہ مومن نہیں ہوا تھا لیکن ایمان اس کے سامنے پیش کیا گیا، دین پیش کیا گیا، قرآن پیش کیا گیا، تو وہ اس ایمان کے بدلے میں کیا لے رہا ہے؟ کفر لے رہا ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے بدلے میں کفر لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایسے سوالات کرنا جو اللہ کی توہین پہ مبنی ہوں، اور آج یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے نوجوان ایسے سوال کرتے ہیں جو اللہ کی توہین پہ مبنی ہوتے ہیں، قرآن کی توہین پہ مبنی ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کی توہین پہ مبنی ہوتے ہیں۔ معلومات لینے کے لیے پیار و محبت سے سوال کرنا یہ اور چیز ہے، گستاخی پہ مبنی سوال کرنا اور چیز ہے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کی 11 شادیوں پہ اعتراض کرنا، اس کے بارے میں سوال کرنا، اور اللہ تعالی نے چور کی سزا نازل کی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے، اس کے بارے میں گستاخانہ انداز میں سوال کرنا، تو یہ سارے ایسے سوالات ہیں جو گستاخی پہ مبنی ہیں۔ مرتد کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ قتل ہے، اس کے اوپر اعتراض کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ایمان سے کفر میں داخل کر دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام پہ ایمان لانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔